حضرت علامہ پیر غلام رسول صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ سے ہے۔ اب میں اپنے برادر گرامی سے عرض کروں گا کہ حضرت کا اعلان یا جو حضور نے فرمایا ہے اس کے مطابق پروگرام کو جاری رکھیں انشاءاللہ۔ جی حضور۔ ماشاءاللہ ہمارے پروفیسر ڈاکٹر محمد صدیق خان صاحب قادری کا کہنا ہے کہ چونکہ اس وقت گنجائش نہیں ہے تو وہ جامعہ کے حوالے سے جامعہ کی خدمات، تعلیمات اور آثار و افکار اور غزالی زمان راضی دوران رحمۃ اللہ علیہ کی ملی ملکی دینی خدمات پر کسی اور نشست میں اظہار خیال کریں گے۔ اب میں بلا تاخیر حضرت شیخ الحدیث استاذ العلماء محقق کے دوران علامہ سائیں پیر غلام رسول قادری قاسمی صاحب کو خطاب کی دعوت دیتا ہوں۔ یہ قاسمی کی وجہ تسمیہ حضرت پیر محمد قاسم مشوری رحمت اللہ علیہ جو لاڑکانہ میں بہت بڑی خانقاہ ہے، اور وہ پیر صاحب 70 میں جمعیت علماء پاکستان کے ٹکٹ پر امیدوار بھی تھے۔ حضرت ان سے نسبت بیعت رکھتے ہیں۔ اب آپ کا خطاب شروع ہونے والا ہے۔ یہ حضرت سجادہ نشین دربار عالیہ حضور موسیٰ پاک شہید رحمت اللہ علیہ مخدوم ابو الحسن صاحب گیلانی نے 11,000 روپے 11ویں شریف کے حوالے سے جامعہ کے لیے پیش کیے، اور 1100 روپے جناب محمد بخش قادری صاحب نے پیش کیے ہیں۔ میں یہاں یہ جسارہ ضرور کروں گا کہ حضرت کے والد ماجد مخدوم المخادیم حضرت سید محمد وجاہت حسین گیلانی رحمت اللہ علیہ جو ہم سب کی آنکھوں کا نور اور ہمارے سر کا تاج تھے، وہ اپنی طرف سے علیحدہ پیش کرتے تھے اور اپنے بابا جان مخدوم شوکت حسین گیلانی رحمت اللہ علیہ کی طرف سے علیحدہ پیش کرتے تھے 11,000 روپیہ۔ تو یہ میں نے حضرت کی اطلاع کے لیے گوش گزار کرتا ہوں۔ آ جائیں گے نا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صدر محفل مخدوم و محترم حضور قبلہ پیر سید ابو الحسن جمال الدین شاہ صاحب گیلانی زیب مسند آستانہ عالیہ موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ، جانشین غزالی زمان راضی دوران حضور قبلہ پیر سید مظہر سید شاہ صاحب کاظمی ادام اللہ ذلہم العالی، شیخ الحدیث و تفسیر شہزادہ والا شان حضور قبلہ حضرت سید ارشد سید شاہ صاحب کاظمی ادام اللہ ذلہم العالی، دیگر کثیر التعداد علماء اکرام، مشائخ عظام، بزرگان محترم، برادران عزیز۔ فقیر نے اپنے ناقص ثوابدید کے مطابق قرآن شریف میں سے جو آیت منتخب کرنا مناسب سمجھا اس کی تلاوت آپ سن چکے ہیں۔ یہ سورۃ بقرہ میں سے پہلے سپارے کی آخری آیت ہے۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے: تم سے پہلے والے لوگ تم سے پہلے گزر گئے،
تلک امت، یہ کچھ انبیاء علیہ السلام کے تذکرے ہیں اوپر. یہ ہستیاں تم سے پہلے گزر گئیں. ان کا کیا ان کے کھاتے میں اور تمہارا کیا تمہارے کھاتے میں ہوگا. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم لوگوں سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ پہلے والی ہستیاں دنیا میں کیا کرتی رہیں. اس آیت کو منتخب کرنے سے فقیر کا مقصود ادب کے اوپر گفتگو کرنا ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس آیت میں اس امت کو اپنے سے پہلے اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں جلوہ افروز ہونے سے پہلے تشریف لانے والے انبیاء علیہ السلام کا ادب سکھایا. آخری آیت ہے یہ پہلے پارے کی، لیکن اس سے تھوڑا اوپر پیچھے یہ آیت پہلے بھی گزر چکی ہے. اس آیت کو اس مقام پر دوبارہ دہرایا گیا ہے، لفظ بلفظ وہی آیت دوبارہ لائی گئی. تو یہاں علماء نے لکھا ہے کہ اسی آیت کو تھوڑے ہی فاصلے پر دوبارہ دہرانے کا مقصد کیا تھا. علماء لکھتے ہیں کہ مقصد یہ تھا کہ یہ موضوع ادب کا ہے اور ادب سکھانے میں تاکید کرنا مقصود ہے. اچھا، ادب ہی دین اسلام کی روح ہے. جب ادب نہیں تو اسلام نہیں. اللہ تعالیٰ جل شانہ کا ادب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے دکھایا. ما زاغ البصر وما طغیٰ میں ادب کی انتہائیں نظر آتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سے پہلے انبیاء علیہ السلام کا بھی احترام سکھایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل ہیں. آپ کی افضلیت پر دلیلیں بھی موجود ہیں. تلک الرسل الآیہ اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین جیسی آیتیں، اور مسلم شریف میں حدیث کہ قیامت کے دن سب لوگ میری طرف لپکیں گے حتیٰ ابراہیم. تو ایسی دلیلوں سے واضح طور پر ثابت ہے، اور یہی امت کا مختار اور نظریہ اور عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل اور اعلیٰ اور ارفع ہیں. اگرچہ تمام انبیاء ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء میں سے افضل نبی ہیں. اس کے باوجود جو اس وقت عرض کرنا مقصود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سے پہلے انبیاء علیہ السلام کو اچھے لفظوں سے یاد کیا ہے، اپنی امت کو ان کا ادب اور احترام سکھایا ہے. خود جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول نہیں ہوا تھا، آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے تحت چلنے کو ترجیح دی ہے اور خود کو ابراہیمی کہلانا ہی پسند فرمایا ہے. یہ اگلوں کا ادب ہے. حتیٰ کہ وہ جو قرآن شریف میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا، رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اے اللہ مجھے دکھا تو مردے کیسے زندہ کرے گا. تو بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ یہاں کسی عام قاری، ہم جیسے ناسمجھ انسان، اس کے ذہن میں یہ بات جا سکتی تھی کہ کیا خدا نخواستہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں کوئی شک تھا کہ اللہ تعالیٰ مردے زندہ نہیں کر سکتا. تو اس بات کا تو شائبہ تو وہاں تحقیقی اعتبار سے تو نہیں ہے، لیکن کسی کے ذہن میں، کسی کے گوشہ خیال میں اگر یہ ذہن میں بات ابھر سکتی ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو کلیئر فرما رہے ہیں. فرمایا نحن احق بالشک من ابراہیم. اگر اس کو کوئی شک سمجھتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی نسبت اس قسم کے سوال کرنے کا ہم زیادہ حق رکھتے ہیں. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شک و شبہ سے بدرجہ اولا پاک صاف ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قسم کا کوئی سوال اٹھایا بھی نہیں. لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما کر سکھانا کیا چاہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ادب سکھا رہے ہیں کہ ان کے بارے میں کسی کے ذہن کے اندر کوئی منفی بات جنم نہیں لینی چاہیے. اسی طرح اب یہ بخاری مسلم میں ساری حدیثیں جو میں پڑھنے لگا ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب بادشاہ مصر کا نمائندہ
جیل میں گیا تھا، تو یہ واقعہ تو قرآن میں ہے، تو اس نے جا کے کہا تھا کہ آپ کو بادشاہ بلا رہا ہے، آپ جیل سے نکل کے باہر آ جائیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے مطالبات رکھ دیے کہ میرے جب تک مطالبات پورے نہیں ہوں گے میں باہر نہیں آؤں گا۔ تو یہاں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں، لو کنت انا لأجبت الداعی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا کمال ہے کہ انہوں نے بادشاہ کے بلاوا آ جانے کے باوجود جیل سے چھٹکارا پانے کو ترجیح نہیں دی، بلکہ کلمہ حق کو بلند کرنے کے لیے ترجیح دی ہے۔ ایسے ہی اسی بخاری مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ایک یہودی سے الجھ پڑے۔ بات کیا ہوئی؟ یہودی نے کہا تھا کہ ہمارے موسیٰ علیہ السلام افضل البشر ہیں، تمام انسانوں میں سے افضل ہیں۔ صحابی نے کہا تھا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل البشر ہیں، تمام انسانیت میں سے افضل ہیں۔ جب یہودی نے یہ بات کی اور صحابی نے یہ بات کی تو الجھن اور الجھ پڑنے کے بعد صحابی نے اس یہودی کے منہ پہ تھپڑ دے مارا۔ اب معاملہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی کو سمجھایا، فرمایا اس قسم کے تقابل نہ کیا کرو۔ اگرچہ افضل البشر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو دیگر انبیاء علیہ السلام کا ادب سکھایا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا بھی ادب سکھایا ہے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی شان اتنی زیادہ ہے کہ جب قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا تو سب سے پہلے میں اٹھوں گا۔ سور پھونکے جانے کے بعد جب میں اٹھوں گا تو مجھ سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھ چکے ہوں گے۔ اب میں نہیں سمجھتا کہ مجھ سے پہلے ان کو اٹھایا گیا یا شاید ان کے اوپر جو کوہ طور کے اوپر تھوڑا سا دور گزرا تھا، اس دور کو ان کے اس وقت کے اندر سے منہا کر لیا گیا۔ لیکن بہرحال موسیٰ علیہ السلام کو میں اپنے اٹھنے کے بعد اپنے سے پہلے کھڑا ہوا پاؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عظمت اور شان کو بیان کیا ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے آپ کو 3 مثالیں دی ہیں، اور بھی انبیاء علیہ السلام کے بارے میں، حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں بار بار حدیث آتی ہے کہ ان کے وہ جو معاملہ ان کے ساتھ پیش آیا تھا، جہاں وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آیت پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو اس کا کوئی غلط مطلب نہ لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں کسی بھی سبکی کا خیال لانے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا فقیر نے بہت ساری حدیثیں کئی انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے اس تناظر میں عرض کر دی ہیں کہ اگرچہ اس میں ہمیں کوئی شک نہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری باتیں کی ہیں تو کس لیے کی ہیں؟ ان کا اصل مقصود کیا تھا؟ اپنے سے پہلے والے انبیاء علیہ السلام کا اپنی امت کو ادب سکھانا مقصود تھا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن شریف میں جہاں بھی انبیاء علیہ السلام کے بارے میں وارد ہونے والی آیتوں کا ظاہر کسی کی سمجھ میں نہ آتا ہو، علماء اہل سنت وہاں اس کی وہ تفسیر، توجیہ اور تعویل کرتے ہیں، جس سے اللہ کے حکم میں بھی کسی قسم کا کوئی تغیر پیدا نہ ہو اور انبیاء علیہ السلام کے ادب کے اندر بھی کسی قسم کی کوئی کمی واقع نہ ہو۔ یہ تو تھا اللہ کا ادب اور اللہ کے نبیوں علیہ السلام کا ادب۔ اب آگے چلتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخری نبی ہے۔ آپ علیہ السلام کے بعد نبی تو آنا کوئی نہیں، اب کون ہوں گے؟ نبی پاک علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ وَسَيَكُونُ خُلَفَاء، بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، میرے خلفاء ہوں گے۔ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی، بنی اسرائیل میں لوگوں کی اصلاح کا کام انبیاء علیہ السلام کرتے تھے، ایک نبی کا وصال ہوتا تھا، ان کی جگہ پر دوسرے نبی تشریف لے آتے تھے۔ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ وَسَيَكُونُ خُلَفَاء، اب میرے بعد خلفاء ہوں گے، میرے خلیفے ہوں گے۔
فیقصرون، اور بہت سارے ہوں گے. قالوا ماذا تأمرنا یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جب آپ کے خلیفے بہت سارے ہوں گے تو ہمارے لیے کیا حکم ہے، ہم کس کی پیروی کریں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فو بیعت الاول فالاول، جس کے ہاتھ پر بیعت کر لو اسی کی بیعت کو نبھاؤ، اسی کی بیعت کو نبھاؤ. آتو حقہم، ان کا حق ادا کرتے رہنا. فإن اللہ سائلہم عما استرعاہم، اگر ان سے کوئی کمزوری رہ گئی تو اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن خود پوچھ لے گا تم نے ان کے خلاف بے ادبی والی زبان نہیں کھولنی. آتو حقہم، تم ان کا حق ادا کرتے رہنا، ان سے حق وصول کرتے رہنا. یہ لفظ نہیں فرمائے، تم نے ان کا حق ادا کرنا ہے. ہاں، ان سے اگر کوئی کمی بیشی ہو گئی تو ان سے فإن اللہ سائلہم عما استرعاہم، اللہ تعالیٰ ان سے خود پوچھے گا. تم نے اپنا حساب دینا ہے، تم نے کسی کا حساب لینا نہیں ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، ابو داؤد شریف میں حدیث ہے اور تعلیقاً بخاری شریف میں بھی موجود ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں. جو ادھر نبیوں کے خلفاء، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تشریف لانے والے خلیفے، وہ نبیوں کی جگہ پہ ہیں، اور یہاں علماء کو انبیاء کے وارث کا اعزاز اور لقب دیا گیا ہے. اسی طرح بخاری مسلم میں ایک اور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينتزع العلم انتزاعا، اللہ تعالیٰ جب علم کو قیامت کے قریب اٹھا لے گا، علم ختم ہو جائے گا، تو ایسے علم نہیں اٹھے گا کہ علم وہ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، اوپر کو اٹھتا ہوا کسی کو دکھائی دے رہا ہو، ایسا نہیں. ولیکن بقبض العلماء، فرمایا علم یوں قبض ہوگا، علم یوں ختم ہوگا کہ علم والے ختم ہو جائیں گے تو علم خود بخود ختم ہو جائے گا. یہ بہت ساری میں نے آپ کے سامنے حدیثیں رکھ دی ہیں، باقی آیتیں تو اتنی زیادہ ہیں کہ یرفع اللہ الذین آمنوا اور هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، اس طرح کی آیتیں قرآن کے اندر موجود ہیں کہ علم والے اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَلَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. اللہ فرماتا ہے ہماری علمی امثال جو ہیں، تمثیلات جو ہیں، ان کو اہل علم کے سوا کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا. یہ ساری آیتیں، یہ بہت ساری حدیثیں اور صحیح حدیثیں. اس کے علاوہ صحابہ کرام کے اقوال اتنے ہیں کہ ختم ہونے کو نہیں آتے. حضرت عبداللہ بن عباس حبر الامہ افقہ الناس، آپ کا قول سنن دارمی میں موجود ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صحابہ کی محفل کے اندر ایک سوال اٹھایا، اتدرون ما ذہاب العلم، اے میرے شاگردوں جانتے ہو علم کیسے ختم ہو جائے گا؟ علم کا چلا جانا کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے. آپ نے فرمایا ذہاب العلماء، علم کا چلے جانا علماء کے چلے جانے سے ہوگا، علماء ختم ہو جائیں گے، علم ختم ہو جائے گا. اسی دارمی میں ایک اور حدیث ہے، ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وما نحن لولا کلمات العلماء، ہم چیز کیا ہیں اگر علماء کے کلمات نہ ہوتے تو. عزیزان گرامی، علماء امت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان سے لے کر صحابہ علماء ہی ہیں. زہرن ذرا غور کیجئے، ابو درداء صحابی ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چیز کیا ہیں اگر علماء کے الفاظ نہ ہوتے تو صحابی کس کو علماء کہہ رہے ہیں؟ یہ اپنے سے پہلے ابو بکر، عمر، عثمان و علی اور عبداللہ بن مسعود جیسے لوگوں کا نام لے رہے ہیں اور ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کی توضیحات، تشریحات، تفسیریں اگر ان کے اقوال نہ ہوتے تو ہم قرآن و سنت کو سمجھنے سے قاصر تھے. جب صحابی اپنے سے پہلے صحابہ کا محتاج ہے قرآن و سنت کے فہم میں، تو آج کا ایک عام آدمی اپنے سے پہلے بزرگوں کا بدرجہ اولا محتاج کیوں نہ ہوگا؟ ہم نے آزمایا ہے، میں نے متعدد علماء کو دیکھا ہے، خود میرے سے بھی یہ بات سرزد ہوئی ہے کہ میں جب پڑھا رہا ہوتا ہوں تو اللہ گواہ ہے کہ کئی دفعہ جب کوئی بات پڑھا رہے ہوتے ہیں تو پڑھاتے پڑھاتے جب ہم اس کتاب کے شارح یا حاشیہ لکھنے والے کے قول سے ہٹ کر اپنی طرف سے
کوئی توضیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو متعدد بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم سے خطا ہو جاتی ہے. جب ہم حاشیہ دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اصل آیت کا مفہوم یوں تھا اور ہم نے غلط سمجھا تھا، اور حدیث کا اصل مفہوم یوں تھا، ہم نے غلط سمجھا تھا. ہم آج کے دور میں خود کو اپنے سے پہلے شارحین کا اللہ کی قسم محتاج پاتے ہیں، اور ان کے لیے وہ توضیحات و تشریحات و شروع دیکھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں کہ اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. یہی وہ طریقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سے پہلے انبیاء علیہ السلام کا احترام سکھا کر اپنی امت تک پہنچایا ہے. یہی وہ طریقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور خود اللہ نے قرآن کے اندر علماء علیہ السلام علیہ رضوان کی عظمتیں بیان کر کے ہم تک پہنچایا ہے اور ہمیں اس کا درس اور سبق دیا ہے. اور یہی وہ طریقہ ہے جس کے ہم بھی اس وقت اپنے سے پہلے بزرگوں کے اور علماء کے محتاج ہیں. عزیزان گرامی، یہ تو ایک تسلسل تھا جو میں نے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ رکھا ہے. ویسے اپنے سے ہر بڑے کا ادب چاہیے، یہ قرآن و سنت سے صراحتاً ثابت ہے. ماں باپ کا ادب، استاد کا ادب، مرشد کا ادب، ولی کا ادب، تابعی کا ادب، تبع تابعی کا ادب، صحابی کا ادب، اور اپنے سے پہلے والوں کے لیے دعائیں کرنا، نہ کہ ان کے اوپر لعنتیں بھیجنا. قرآن کی آیت ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا، اے اللہ ہماری بھی مغفرت فرما اور ہمارے سے پہلے والے ہمارے بھائیوں کی بھی مغفرت فرما جو ہم سے پہلے ایمان لے کر چلے گئے. ہمیں استغفار کا حکم ہے، ان کو اچھے لفظوں سے یاد کرنے کا حکم ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرماتی ہیں، اور آپ کا یہ ارشاد مسلم شریف میں موجود ہے. اما جان فرماتی ہیں کہ اے لوگو امرتم بالاستغفار لہم فسببتموہم، تمہیں اپنے سے پہلے لوگوں کے حق میں استغفار کرنے کا حکم دیا گیا تھا، تم نے ان کو گالیاں دینا شروع کر دیا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ یہ قیامت کی نشانی ہے، لعنا آخر حاضہ الامت اولہا، اس امت کے بعد والے پہلے والوں پر لعنت بھیجیں گے. جب ایسا دیکھو تو سمجھ لینا کہ قیامت کے آثار شروع ہو چکے ہیں. یہ ذہن میں رہے کہ ہمارا آج کا جو موضوع اور عنوان ہے، اس کو میں نے سٹارٹ دیا تھا، وہ ہے ادب. عزیزان گرامی، ہر انسان کو اپنے زمانے میں ہی کوئی فوت ہوا ہو نا تو اس کا حیا کرنے کا حکم دیا گیا ہے. حدیث میں آتا ہے اذکروا محاسن موتاکم، اپنے فوت شدہ لوگوں کی خوبیاں بیان کیا کرو. ایک حدیث میں آتا ہے لا تسبوا الاموات، فوت شدہ لوگوں کو گالیاں نہ دیا کرو. اور اگر یہ تو فوت شدہ، یہ تو آپ مضمون پڑھے حدیثوں کا تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تو ہمارے اپنے ہم اثر، ہم زمانہ، ملویر، مسیر، پتریر، یہ تو ان کی باتیں لگ رہی ہیں کہ ہمارے سامنے جو فوت ہوا ہے ہم نے اس کے فوت ہونے کے بعد اس کو برا نہیں کہنا. اور اگر پچھلی صدی کا ہو تو پھر، اس سے پچھلی صدی کا ہو تو پھر، اور تبع تابی، تابی اور صحابی ہو تو پھر، اور صدیوں کے مجددین ہوں تو پھر. ایمان کی کھڑکیاں کھول کر یہ باتیں بے ادب لوگ سن لیں کہ جس کے اندر ادب نہیں، واللہ العظیم اگرچہ نصوص ہم پیش کریں یا نہ کریں، حقیقت یہ ہے کہ اس کے اندر ایمان نہیں ہے. اور جسے تمیز نہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ بدتمیز. یہ زبان لمبی کر لینا، علماء، اولیاء، صوفیاء، فقراء اور اللہ کے پیارے اور 1400 سالہ امت کے خلاف زبانیں تان دراز کرنا، یہ بد نصیبی ہی نہیں، پرلے درجے کا کفر ہے. دیکھیے ایک عالم دوسرے عالم کے خلاف بولے تو ہو سکتا ہے کوئی مسلکی اختلاف ہوگا. ایک بندہ ایک طبقہ دوسرے طبقے کے خلاف بولے تو مسلکی اختلاف ہوگا. کسی ایک موضوع پر کوئی اختلاف کر لے تو اس موضوع پر اختلاف ہوگا.
بات غور سے سمجھنا. یاد رکھیے اگر کوئی بندہ آپ کو ایک آدھ بندے، ایک آدھ طبقے، ایک آدھ گروہ کے خلاف بولتا ہو نظر آئے، یہ ٹالریبل ہے. لیکن اگر آپ کو کوئی بندہ طبقہ علماء کے خلاف بولتا ہوا نظر آئے تو سمجھ لیجئے کہ وہ بندہ دراصل نبی پاک کا دشمن ہے. نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بہت بڑی کامیابیاں ہیں، اب قرآن دینا آقا کا کمال ہے. صحابہ کرام جیسی ہستیاں، تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کرام تیار کرنا، اور ایک سے بڑھ کر ایک، اور سب کو سرٹیفکیٹ دینا کہ فَبِأَيِّهِ مُقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس کا بھی لڑ پکڑو گے، پلہ پکڑ لو گے، پار چڑھ جاؤ گے. اتنی عظیم ہستیاں تیار کرنا یہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح کامیابیاں ہیں. اور جو تمام صحابہ پہ اٹیک کرتا ہے دراصل وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کا منکر ہے، حضور کی کامیابی پر ایک اٹیک کرتا ہے. اسی طرح اسی زبان حق ترجمان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی وغیرہ میں حدیث موجود ہے، آقا نے فرمایا ید اللہ علی الجماعت، اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہوتا ہے. ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالۃ، اللہ میری امت کو گمراہی پر کبھی متفق نہیں ہونے دے گا. متفق کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا، بلکہ قرآن بولتا ہے کنتم خیر امت، میرے نبی کی امت تم تمام امتوں سے بہتر امت ہو. اور سبیل المومنین قرآن کے اندر آیت موجود ہے. تو یہ ساری کی ساری آیتیں، بے شمار حدیثیں کیا بتاتی ہیں؟ یہ بتاتی ہیں کہ اس امت کی مجموعی حیثیت کو ٹھکرانے والا، یا اس کے اوپر حرف لانے والا، یا اس کو رد کرنے والا دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامیابی پر اٹیک کرتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد قیامت تک جو ہدایت کا ایک مین راستہ اور مین سٹریم چھوڑی ہے، وہ اکثریت کا راستہ ہے، اجماعی راستہ ہے. اس سے لوگوں کو بھٹکانا چاہتا ہے، اور وہ بندہ دراصل 1 2 3 4 عالم یا کسی بابے کا دشمن نہیں، وہ نبی پاک کا دشمن ہے، نبی پاک کا ویری ہے. میں 1 2 مثالیں دیتا ہوں. عزیزان گرامی، میں نے نیٹ پہ دیکھا کہ ایک آدمی کہہ رہا تھا حضور غوث پاک ناسبی ہیں، معاذ اللہ. حضور غوث اعظم کے بارے میں یہ بکواس میں نے خود سنی. وہ کیوں کہہ رہا تھا؟ اصل گیم کیا ہے؟ حضور غوث اعظم قدس سر العزیز نے جس طرح اللہ کی توحید کا راستہ لوگوں کو بتایا ہے، اس میں قبلہ کوئی شک نہیں کہ ہماری بھی سٹیجوں کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے حضور غوث پاک کی کتابوں وہ کہیں نظر نہیں آتا. کچھ فول ہم بھی مار رہے ہوتے ہیں، لیکن توحید کے حوالے سے حضور غوث اعظم کی کتاب ایک فتور غیب ہی آپ دیکھ لیجئے، توحید کی معرفت کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر انشاءاللہ آپ کو فتور غیب میں نظر آئیں گے. اسی طرح کی گہرائیاں، سر الاسرار آپ کی کتاب ہے، اس کے اندر آپ کو نظر آئیں گی. اس طرح کی تحقیق، فقر، تصوف، طریقت اور علم الکلام آپ کو آپ کی دیگر کتابوں کے اندر، اصول الدین کے اندر، بنیت الطالبین کے اندر صاف نظر آئے گا. اور بنیت الطالبین میں تو آپ نے روافظ اور یہودیوں کے درمیان کوئی لگ بھگ 10 کے قریب مشارکتیں اور وجوہ تشبیہ اور کامن فیکٹرز بیان فرمائے ہیں. اب جب رافضی یہ باتیں سنے گا تو وہ تو ناسبی کہے گا. اور حضور غوث پاک اسی کتاب میں خود فرماتے ہیں، یہ شاید پہلے سے بھی زیادہ دلچسپ بات ہے. آپ فرماتے ہیں رافضی کو پہچاننا ہو نا، یہ حضور غوث پاک نے آج نہیں بات فرمائی، ان لوگوں کے یہ جملہ الاپنے سے پہلے حضور غوث پاک یہ فرما چکے ہیں. آپ فرماتے ہیں رافضی کو پہچاننا ہو تو میں بتاتا ہوں، علامت الرافدت تسمیتہم اہل الاسر ناسبتن. جب تم کسی رافضی کو پہچاننا چاہو تو اس کی شناخت یہ ہے کہ رافضی ہمیشہ سنیوں کو ناسبی کہتا ہوا نظر آئے گا.
تو چور پکڑا گیا. اور یہ 164 صفحہ پہلی جلد کا. اس کے قریب ایک اور بڑی نقطے کی بات ارشاد فرماتے ہیں. یہ میں غنیمت الطالبین کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں ناسبی کہنے کی وجہ بھی میں بتا دیتا ہوں. رافضیوں کی پہچان سنیوں کو ناسبی کہنا، اور لفظ ناسبی کیوں، اس کی وجہ تسمیہ بھی بتاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں اس لیے کہ اہل سنت اپنے امام کو، حکمران کو، خلیفہ وقت کو معمور من اللہ نہیں سمجھتے، خود اجماع کے ذریعے سے نسب کرتے ہیں. اس نسب کی وجہ سے، نسب کرنے کی، جس کو نسب امام کہا جاتا ہے ہماری کتابوں کے اندر، یہ شرح قید نسبی وغیرہ میں، یہ حضور غوث اعظم کو اگر آپ کسی بندے کے بارے میں، وہ کسی بندے کو بولتا ہوا سنیں کہ آپ کو ناسبی کہہ رہا ہے، تو اس کا پس منظر میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ادب کو اپنے گریبان سے اتار کر پھینک دیا ہے. اور حدیث میں آتا ہے لم تستحی فصنع ما شئت، جب تجھ میں حیا نہیں تو جو مرضی کرتا پھر. شرم حیا ایک اولا ہوتا ہے، ایک پردہ ہوتا ہے. جس نے حیا اتار دی اس کے لیے گھنگرو، اور اس کے لیے ناچ، اور اس کے لیے گند مارنا، اور اس کے لیے کوٹھے کھول کے بیٹھ جانا کوئی مشکل نہیں رہتا. حیا ایک پردے کا نام ہے. اچھا جی، ایسے ہی میں زیادہ تفصیل اور واضح اشارہ کرنے کی بجائے مجمل سی بات کرنے لگا ہوں، سمجھدار لوگ سمجھ جائیں. میں حضرت باجد بستامی قدس سرہ کا دفاع کرنے لگا ہوں، اتنا میں چلو کہہ دیتا ہوں، کیونکہ ان کے بارے میں بھی کچھ منہ پھٹ نوجوان جو منہ میں آ رہا ہے الاپ رہے. عزیزان گرامی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو جس بندے نے شہید کیا تھا اس کا نام کیا ہے؟ فیروز لؤلؤی. اچھا، فیروز نام تو برا نہیں، بذات خود نام برا نہیں، اس بندے کا یہ کرتوت برا تھا. اور نہ ہی ساری دنیا کے فیروز برے کہنے چاہیے. وہ ایک فیروز تھا جس نے یہ ظلم کیا. نہ فیروز نام برا ہے، نہ سارے فیروز برے ہیں. ایک فیروز تھا جس نے فاروق اعظم کو شہید کیا تھا، وہ بذات خود برا ہے، یہ نام برا نہیں ہے. نہ ہی سارے فیروزوں کو اس میں ملوث کر لینا چاہیے. آپ لوگ پہنچ گئے ہوں گے میں ابو جید بستامی کا دفاع کیسے کر رہا ہوں. اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس ظالم نے شہید کیا تھا اس کا نام دنیا جانتی ہے، عبد الرحمن ابن ملجم تھا. کیا عبد الرحمن نام برا ہے، یا وہ عبد الرحمن برا تھا، یا ساری دنیا کے عبد الرحمن اس جرم میں ملوث سمجھے جائیں گے اور برے سمجھے جائیں گے؟ اور آج کے بعد کوئی بندہ فیروز نام نہ رکھے، یا آج کے بعد کوئی بندہ عبد الرحمن نام نہ رکھے، کیا یہ درست ہوگا؟ اور کیا یہ ایسا چل رہا ہے؟ نہیں. چلیے اور دیکھیے مرزا غلام احمد قادیانی. اب غلام احمد نام برا ہے یا مرزا غلام احمد قادیانی خود ذاتی طور پہ برا ہے؟ مرزا برا ہے. اور سنیے، ایران میں بہا اللہ سے پہلے ایک محمد علی باب گزرا ہے. اس کے ماننے والے اس کو وہ نبی مانتے تھے، اس کے ماننے والے بابی کہلاتے ہیں. یہ بابی فرقہ ہے، باقاعدہ ختم نبوت کا منکر ہے. یہ قادیانیوں سے بھی پرانا فرقہ ہے. اس کا مرکز ایران میں ہے، پاکستان میں اس کی شہرت کم ہے. تو کیا محمد علی باب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، وہ محمد علی خود برا ہے یا ساری دنیا کے محمد علی برے ہیں؟ وہ ایک برا ہے، یہ نام تو برا نہیں ہے. میں نے ڈھیر ساری مثالیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نام برے نہیں ہوتے، کام برے ہوتے ہیں. نام برا ہوگا تو ہوگا، وہ بھی ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام چینج بھی کیے ہیں جن کو نامناسب سمجھا ہے. لیکن میں اس تناظر میں بات کر رہا ہوں کہ جہاں لوگ اٹیک کر رہے ہیں وہاں بات کو سمجھا جائے کہ
اصل میں ان لوگوں کے اپنے ذاتی طور پر کام اور کرتوت برے تھے، ان کے ہم نام سارے کے سارے برے نہیں ہو گئے۔ حضرت عقیل سن علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے سگے بھائی ہیں، ان کی کنیت جا کے پڑھ لینا کتابوں میں، زیادہ روشنی ہو جائے گی۔ وہی کنیت ہے جو اس ہستی کی ہے جس کے اوپر لوگ اٹیک کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک اور گزارش سن لیجیے، اب ذرا پہلے سے زیادہ توجہ کرنی ہوگی، مہربانی کرنی ہوگی۔ اس قسم کے نوجوانوں کو جو غلطی لگتی ہے، اس کو بڑے آرام سے بھی سمجھا دینا چاہتا ہوں، تاکہ یہ قیامت کے دن یہ نہ کہیں کہ ہم سے تو جو بھی بات کرتا تھا وہ لڑ کے ہی کرتا تھا۔ اگرچہ وہ لڑنے میں پہل کر رہے ہیں، بنیادی غلطی یہاں سے لگی ہے کہ انہوں نے امام مالک کا ایک قول پکڑا ہوا ہے۔ امام مالک کا قول ہے یا کسی اور کا ہے، یہ ایک الگ ڈسکشن ہے، ہم مان لیتے ہیں کیونکہ امام مالک کی طرف بھی وہ منصور ہے۔ قول کیا ہے؟ کل قول قائل یؤخذ منہ ویترک الا صاحب ھذا القبر۔ ہر کہنے والے کی بات، اب وہ جو نیٹ پہ ترجمہ کرنے والا ترجمہ کرتا ہے، پہلے میں وہ بتاتا ہوں۔ وہ ترجمہ کرتا ہے ہر بندے کی بات ضروری نہیں کہ ٹھیک ہو، سوائے اس صاحب قبر کے، اشارہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کی طرف۔ دوبارہ سن لیجئے اس کا غلط ترجمہ جو اس نے کیا ہوا ہے کہ ہر بندے کی بات ضروری نہیں کہ ٹھیک ہو سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اب اصل عبارت کا ترجمہ دوبارہ آپ سن لیجئے۔ اصل الفاظ کیا ہیں؟ کل قول قائل، ہر کہنے والے کا قول، یؤخذ منہ ویترک، قبول بھی کیا جا سکتا ہے اور چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ زمین اور آسمان جتنا فرق ہے جی۔ یہ کہنا کہ ضروری نہیں کہ ٹھیک ہو، اس میں زبان درازی ہے، اٹکل ہے اور تحریف ہے۔ قول یہ ہے کہ لیا بھی جا سکتا ہے۔ کتنا فرق نکل آیا؟ ایکسپٹیبل بھی ہو سکتا ہے، ایکٹیبل بھی ہو سکتا ہے، اسے ویلکم بھی کیا جا سکتا ہے، ریکمینڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اٹ کین بی ایکٹیڈ اپون۔ وَيُتْرَكُ، اور چھوڑا بھی جا سکتا، غلط اب بھی نہیں کہا، چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ صحیح ہونے کے باوجود لیا بھی جا سکتا ہے اور صحیح ہونے کے باوجود چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ غلط کا تو تذکرہ ہی نہیں ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اب مثال دیتا ہوں کہ ٹھیک تھا تو چھوڑا پھر کیوں؟ یہ ایک سوال ہے نا۔ او بھائی، ایک بھائی دوسرے بھائی سے بات کرتا ہے، مشورہ دیتا ہے، تو بات ٹھیک ہوگی تب بھی اگر قبول نہ کرے تو وہ کوئی پیغمبر تھوڑا ہی ہے۔ نبی پاک کی بات ٹھیک ہی ٹھیک ہے اور وہ لینی پڑے گی، لیکن دوسرے بھائی کی کسی کی بات، کسی مسلمان بھائی کی بات ٹھیک ہونے کے باوجود بھی کوئی چھوڑ دے گا تو وہ کافر نہیں ہوگا، حرام کا مرتکب نہیں ہوگا، کراہت کا مرتکب نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اس کی ذاتی بات ہے۔ ایک اور مثال دیتا ہوں۔ ایک بندہ چشتی سلسلے میں بیعت، دوسرا بندہ نقشبندی سلسلے میں بیعت ہے۔ اب وہ چشتیوں والا وظیفہ کرتا ہے اور نقشبندیوں والا وظیفہ نہیں کرتا، تو کیا نقشبندیوں والا وظیفہ غلط ہے تو اس لیے نہیں کرتا؟ نہیں، ٹھیک ہونے کے باوجود اس نے اس کو چھوڑا ہوا ہے، اس کا یہ چھوڑنا جائز ہے، لیکن غلط نہیں ہے۔ جس کو چھوڑا گیا وہ غلط ضروری نہیں کہ غلط ہو۔ اور کئی مثالیں، یہ حنفی شافعی اختلاف لے لیں، قول مختار لے لیں، اپنی ثواب دید لے لیں، مشاورت لے لیں، مجلس شورا کے اندر دیے گئے مشورے لے لیں۔ ایک کا مشورہ ریزنیبل ہوتا ہے، اس کو لے لیا جاتا ہے، باقیوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے بعد میں واضح ہو کہ بات دوسرے کی ٹھیک تھی، ایسا بھی ہوتا ہے، اور ایسا حدیثوں سے بھی ثابت ہے۔ ایسا بعد میں واضح ہوا کہ فاروق اعظم کی بات ٹھیک نکلی۔ مسلم شریف میں
یہ میں نے کہا تھا نا کہ ذرا پہلے سے زیادہ توجہ کیجئے، اس جملے کی غلط ٹرانسلیشن نے کسی بد نصیب کے نصیبوں کا بٹھا بٹھا دیا۔ ٹرانسلیشن دوبارہ سن لیجئے۔ ہر کہنے والے کی بات لی بھی جا سکتی ہے اور چھوڑی بھی جا سکتی ہے، غلط یا صحیح کی بات نہیں ہو رہی۔ اچھا جی، اب ایک اور پہلو ہے اسی تسلسل کا۔ میرے بھائیوں، قیامت کے دن یہ جو زبان ہے نا، یہ بندے کو سخت نقصان دہ ثابت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لمبی نصیحت ارشاد فرمائی، اور اس صحابی کو آپ نے بالآخر ارشاد فرمایا، نصیحتیں کرنے کے بعد فرمایا، میں تمہیں تمام نصیحتوں کا خلاصہ بتاؤں؟ انہوں نے اس کے جی حضور ارشاد فرمایا۔ آپ نے اپنی زبان مبارک کو ان 2 انگلیوں سے پکڑ کے ارشاد فرمایا، فرمایا کف علیک ھذا، اس پر قابو پا، اس کو اپنے کنٹرول میں رکھ۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، زبان کی وجہ سے بھی قیامت کے دن پکڑے جائیں گے لوگ؟ فرمایا حل یکب الناس علی مناخرہم الا حصائد السنتہم، جہنم میں منہ کے بل گرانے والی چیز زبان کی فصل ہے، زبان کا کھٹیا ہے، زبان کا بولا ہے۔ میں سب بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس گفتگو کے مبلغ بن کے معاشرے کے اندر بدتمیزی کے ساتھ پھیلنے والے نوجوانوں کا علاج کرنے کی ذمہ دارانہ کوشش کیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں بد زبانی سے، زبان درازی سے اور لان تان کرنے سے، اپنے بزرگوں کا بدتمیز ہونے سے محفوظ فرمائے۔ میرے عزیز، بڑا تو بڑا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹے پر رحم نہیں کرتا، بڑے کا ادب نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور جو بڑوں کو بابے کہہ کہہ کے ان کی توہین کرتا ہو، وہ کہتا ہو کہ تو شے ہی کوئی نہیں، سمجھ لو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میں سے یہ بندہ نہیں ہے۔ اور یہ جو زبان چلا لینے کی مہارت ہے، یہ تو ایک فن ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض کیسز میں کوئی چنگا سا وکیل کر لے تو قتل کا ملزم یا مجرم بھی بری ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ وکیل صاحب کو تھوڑی سی اٹکل تھی، زبان چلانا آتا تھا، تھوڑا سا ماہر تھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض لوگ میرے پاس مقدمات لے کر آتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زبان چلانے میں دوسرے کی نسبت زیادہ تیز ہوتے ہیں، اور وہ مجھ سے گواہوں کی روشنی میں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فیصلہ ظاہر کی روشنی میں کرنا ہوتا تھا، اپنے ذاتی علم کی بنا پر کسی جج کو بھی فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں ہے آج بھی۔ اگرچہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زمین و آسمان متجلا ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے جو فیصلہ کرنا ہوتا تھا وہ گواہوں کی گواہی، بیانات دینے والوں کے بیانات اور ظاہر کی روشنی میں کرنا ہوتا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ ایک بندہ زبان چلانے کا ماہر ہوتا ہے، اگرچہ وہ غلطی پر ہو، اپنے حق میں مجھ سے فیصلہ کرا لے تو اس نے جہنم کا ٹکڑا خریدا ہے۔ اور ایک حدیث مسند احمد میں ہے، صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بعد اپنی امت کے بارے میں بھی یہی اندیشہ ظاہر فرما رہے ہیں۔ اس بات کو نوٹ کیجئے، آقا فرماتے ہیں، ان اخوف ما اخاف علی امتی کل منافق علیم اللسان، مجھے اپنے بعد اپنی امت کے بارے میں سب سے زیادہ اندیشہ اور فکر ان لوگوں کے بارے میں ہے جو اندر سے منافق ہوں گے، زبان چلانے کے ماہر ہوں گے۔ یہ ہر کسی کو رگڑی جانا، کپی تچھی جانا، وڈھی جانا، یہ کوئی انسانیت نہیں ہے۔ میں نے ایک نوجوان کو سنا، وہ کہہ رہا تھا میں نے 4 فرقوں کی دکانیں بند کرا دی۔ میں نے کہا جی ایمانداری سے ہم نے غور کیا، شاید اس نے بند کرا دی، دیکھنا اگلے کی بات مثبت لینا چاہیے۔ میں نے سوچا، دیکھا دکانیں، وہ جن کو دکانیں کہہ رہا ہے
وہ تو بند ہوئی کوئی نہیں، اس کی اپنی بولی میں بات کر رہا ہوں. وہ تو چاروں کے چاروں اپنے آب و تاب کے ساتھ چل رہے ہیں، 19-20 کا فرق ہوگا. الحرب والشجال، کبھی کوئی اوپر کبھی کوئی نیچے، ایسا ہوتا رہتا ہے، لیکن یہ تو چل رہے ہیں. ہاں صحیح جملہ میں نے کہا، صحیح جملہ یوں ہے کہ چاروں کی دکانیں تم نے بند نہیں کی، تم نے 5ویں دکان کھول دی ہے. بھائی آپ جانتے ہیں فقیر کو جو سنتے رہتے ہیں انہیں پتہ ہے میں الفن سنجیدہ بات کرنے کا عادی ہوں. حضور کی امت کو تم نے کنفیوز کر دیا، ڈسٹرب کر دیا، کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے نئی کھچڑی 5واں، کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے نئی کھچڑی 6. ایسے تو کئی بلڈ اپ ہو سکتے ہیں، اتنی عقل بھی نہیں ہے ہمیں. ایک نوجوان کہہ رہا تھا یہ سارے مولوی میرے کو ڈر دینا. اب دیکھو کیسے نوجوان ہمارا کالجی، یہ جو 15 16 17 18 یا 14 15 16 جماعت کے نوجوان ہوتے ہیں، یہ بیچارے ہوتے ہیں، ان کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی، نیک ہوتے ہیں، مخلص ہوتے ہیں، لیکن چونکہ یہ جس بندے نے مذہب کے نام پہ ٹک ٹاک شروع کیا ہوا ہو، اور بچہ پہلے ٹک ٹاکر ہو اور ٹک ٹاک کا عادی ہو، ایسی باتوں کو وہ بڑی اہمیت دے گا، وہ فٹافٹ لائی کرے گا، یار بندے نے بات بڑی کی ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کی زبان لمبی ہے. بی کیئرفل، ادب سیکھو. اور یہ کہنا کہ یہ سارے مولوی مجھ سے ڈرتے ہیں، میں کہتا ہوں ایمان سے بتانا، ہر عزت دار آدمی بے عزت آدمی سے ڈرتا ہے کہ نہیں ڈرتا؟ بات ختم ہو. جس کو لتھی چڑی کا ہی پتہ نہ ہو، جسے نہ صحابہ سے حیا، نہ اہل بیت سے حیا، نہ اولیاء سے حیا، نہ مجددین کی فکر، نہ قرآن و سنت کی کوئی پرواہ. یاد رکھنا میرے بھائیوں، ایسے لوگ جو کچھ بتاتے ہیں نا وہ بھی پراپر نہیں ہوتا. میں نے ابھی بتایا نا کہ امام مالک کے قول کا اصل ترجمہ کیا ہے، تو آپ کو اس نے کیا بڑھایا ہوا ہے؟ بے ایمانی پکڑی گئی کہ نہیں؟ نمبر 2، ایسے لوگ جو بتاتے ہیں وہ بھی ٹرانسلیشن میں، ایلیبوریشن میں اور تشریح میں غلطی کرتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں. اس کے علاوہ مور اوور آپ کو ایک بات بتائی جاتی ہے اور 2 3 4 5 چھپائی جاتی ہیں. خدا کی قسم، پوائنٹ لائز ہیئر، بہت کچھ چھپایا جاتا ہے. آپ کی بلا جانے کس نے چھپایا کیا ہے؟ کہ بلا میں نے ایک جگہ پہ شاید نیٹ پہ ہی دیکھا، ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی صحابی نے پوچھا کہ سفر کے دوران موزوں پر مسح کرنے کا کیا طریقہ ہے، یا کتنے دنوں کے لیے مسح ہوتا ہے؟ اما پاک نے فرمایا یہ مسئلہ علی سے پوچھو. اب وہ اس کو وہ تشریح کر رہا ہے کہ یہ کہ اما پاک نے فرمایا کیا تھا؟ علی سے جا کے پوچھو. وہ اس کو یوں وضاحت سے واضح کر رہا ہے کہ علی سے پوچھا کرو. بڑا فرق نکل آیا. او بھائی یہ حدیث آگے ساری اس طرح ہے، جہاں پر یہ روک دی ہے اس بیان کرنے والے، وہ اس طرح ہے. اما پاک نے فرمایا علی سے پوچھو، اس لیے کہ وہ سفر میں حضور کے ساتھ ہوتے تھے. اور یہ فاروق اعظم اور صدیق اکبر کی وفات کے بعد کی بات ہے، ورنہ شاید آپ ادھر ریفر کر دیتی، ان کے ہوتے ہوئے بھی ادھر ریفر کر سکتی تھی. اب اس طرح کی ایک اور حدیث، یہ ایک بتائی گئی، وہ بھی ادھوری بتائی گئی. اب اور سنیے، ایک صحابی نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ ریشم مرد استعمال کر سکتا ہے یا نہیں، اس کے بارے میں کوئی حدیث؟ اما پاک نے فرمایا یہ مسئلہ عبداللہ بن عباس سے جا کے پوچھو. اب شخصیت بدل گئی، اب وہ پوچھا کرو والی بات کہاں گئی؟ اور ابن عباس نے کیا جواب دیا؟ میں نے یہ مسئلہ فاروق اعظم سے پوچھا تھا، اور فاروق اعظم نے کہا تھا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے کہ مرد کے لیے ریشم کا استعمال جائز نہیں ہے، وہ جنت کی بو بھی نہیں سونگے گا اگر استعمال کرے گا. یہ بخاری مسلم یا 2 میں سے 1 میں یہ حدیثیں ساری موجود.
ایک اور صحابی اما پاک کے پاس حاضر ہوئے. اما جان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کشمش کا شربت مشروب جسے نبیز کہا جاتا ہے، آپ کیسے استعمال فرماتے تھے؟ یہ کھجوروں کا بھی بنتا ہے، کشمش کا بھی بنتا ہے. اما جان نے فرمایا ادھر ٹھہرو، میں ابھی بتاتی ہوں. اندر ایک بچی کو آواز دی، بیٹا باہر آؤ. وہ بچی باہر آئی. فرمایا ان کو بتاؤ حضور علیہ السلام مشروب کیسا استعمال فرماتے تھے، نبیز کیسا استعمال فرماتے تھے. اور آپ نے اما جان نے فرمایا یہ وہ بچی ہے جو حضور کا شربت خود تیار کرتی تھی. اب بتائیے، جس نے آپ کو وہ ایک حدیث سنائی تھی کہ پوچھا کرو، اس میں بھی ادھورا پن، اور اس نے جو چھپائی ہیں ان سب کو منظر پہ لانے کے بعد اما عائشہ صدیقہ کا اسلوب، طریقہ کار اور انداز تبلیغ واضح ہو گیا. یہ ہے وہ حق جو اہل سنت کے سوا خدا کی قسم دنیا میں کسی کے پاس نہیں ملے گا. تمام مسالک اہل سنت کے علاوہ کچھ بتاتے ہیں، کچھ چھپاتے ہیں. حنفیت کا سب سے بڑا ترہ امتیاز ہے ہی یہ کہ تمام دلائل کو سامنے رکھنے کے بعد حنفی فیصلہ کیا کرتے ہیں. اب میں اپنی گفتگو کے آخری الفاظ یہ کہنا مناسب سمجھوں گا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اوپر اہل سنت کو زیادہ سے زیادہ لکھنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرنا چاہیے. اگر ہم سیرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر مختصر سی کتاب بھی پڑھ لیں تو ہمیں ان ساری باتوں کا حل اس میں انشاءاللہ تعالی آٹومیٹک نظر آ جائے گا. اور اگر ہم نے سیرت پر کتابیں پڑھی ہوں تو آج فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے یہاں ہمیں الجہاد الجہاد کے نعرے نہ لگانا پڑیں. اور اگر ہم صحابہ کرام علیہ رضوان کے مغازی اور جنگوں کے اندر اپنے اپنے کارنامے پڑھتے ہوتے تو آج ہمیں ہر صحابی نبی کا نعرہ نہ لگانا پڑتا. اور اس قسم کے جو نوجوان نیٹ پر سوار ہیں ان کا رد کرنے کے لیے ہمارے اپنے نوجوانوں کے اندر سے ایسے باطل نوجوانوں کا رد ابھرتا اور ہم ان کو رد کر کے رکھ دیتے. اور سیرت کے اوپر بہت سی کتابیں لکھی جا چکی ہیں. ان میں سے میں ایک کتاب آپ کو مختصر سی بتا دیتا. فقیر نے 5 کتابیں لکھی سیرت پر، میں ان کا نام نہیں لیتا، ایک عربی میں بھی ہے. آپ کو ایک مختصر سی کتاب بتا دیتا ہوں، سیرت مصطفیٰ. نام لیجئے، کیا ہے؟ مارکیٹ میں ملتی ہے ایک ہی جلد میں، علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب کی لکھی. بڑی آسان اردو ہے اس کی، اردو آسان ہے. اور اس کو لے کے آپ نے رکھنا کہاں ہے؟ اپنے گھر کی میز پر، تاکہ آیا گیا اسے پڑھے، خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو کہیں روزانہ مجھے 1 2 3 4 صفحے سنایا کریں. اب میں آپ سے 1 2 سوال کرنے لگا ہوں. ایسا ہوگا جو میں کہہ رہا ہوں مثبت جواب بھی آئے گا. ذرا بتائیے کس کے پاس سیرت پر آقا کریم صلی اللہ علماء کے علاوہ کس کے پاس سیرت پر کتاب کس کے گھر میں موجود ہے؟ ہاتھ کھڑا کیجیے. ماشاءاللہ تعداد بہت کم ہے. میں نے کہا تھا کہ کچھ لوگ ہاتھ کھڑے کریں گے، اور یہ میں وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ حضور غزالی زمان کا فیض ہے کہ اتنے بندوں نے بھی ہاتھ کھڑے کیے ہیں. باہر میں جاتا ہوں تو بعض اوقات ایک بندہ بھی ہاتھ کھڑا نہیں کرتا. محبت کا دعویٰ بھی ہمیں ہو اور عاشق بھی ہم کہلائیں، اور ہمارے ہی گھروں میں اس عظیم ترین موضوع کے اوپر کوئی کتاب نہ ہو، سوچنے کا مقام ہے. اسی طرح جنگ بدر پر آپ نے کبھی کوئی تقریر سنی؟ کوئی ہاتھ کھڑا کر. تقریباً پہلے جتنے ہاتھ کھڑے ہوئے ماشاءاللہ. اسی طرح فتح مکہ، ماشاءاللہ. یہ وہ موضوعات ہیں جن کے اوپر ڈسکس ہونا چاہیے. ہمیں ان موضوعات پر لکھنا چاہیے. ہماری تقریروں کی کتابیں بھی ان موضوعات پر ہونی چاہیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. محترم حضرت کے خطاب کے بعد ابھی دعا ہوگی، نماز عصر ہوگی.
जामिया अनवार उलूम के लिए हजरत मखदूम उल मखादीम सैयद अबुल हसन गिलानी साहब ने अपने अजीम वालिद माजिद हजरत सैयद मोहम्मद वजात हुसैन गिलानी अलैहिर्रहमा की तरफ से मजीद 11,000 रुपए हजरत जहानशीन गजाली जमा को पेश कर दिए हैं। माशाअल्लाह। अब रात का ऐलान मैं फिर करूंगा क्योंकि नमाज का वक्त करीब है। अखबार नवाए वक्त लेके जाएं, माहनामा सईद का खुसूसी शुमारा ये भी लेके जाइए। जिन आप हजरात को ताउन करना हो जामे के साथ वो अपना चंदा जमा कराकर रसीद हासिल कर सकते हैं बाकायदा तौर पर।